تقدیسات باقی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے درود و سلام جناب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ محترم سامعین گرامی، اللہ رب العالمین وہ عظیم ذات ہے کہ جس نے ہمیں ہر قسم کے نعمتوں سے نوازا ہے، چاہے ظاہری نعمت ہو یا چاہے باطنی نعمت ہو یا چاہے مالی متاع میں سے ہو یا خفیہ طور پر اللہ رب العالمین نے نعمت ہمیں دیا ہے۔ لیکن ایک بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو ہر قسم کے نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن یہ اللہ رب العالمین کا آپ سے دو سوال ہے اور دو امتحان کرنا چاہتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو ہر قسم کی دنیاوی نعمت آپ کو دے گا، مال سے نوازے گا، اولاد سے نوازے گا، ہر قسم کی خصوصیات سے آپ کو دے دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی شکر کو امتحان کرنا چاہتے ہیں کہ تمہیں میں نے رزق دیا ہے، ہر قسم کی نعمت دیا ہے، تمہارے شکر کو امتحان کرنے کے لیے، اور پھر اللہ رب العالمین اسی طرح آپ سے یہ سارے نعمتیں چھین لے گا، آپ سے اٹھا لے گا، آپ کی اولاد کو لے لے گا، بیوی کو لے لے گا، زندگی کو ختم کر لے گا، تاکہ آپ کی صبر کو امتحان کرنے کے لیے کتنا آپ صبر کرنے والا ہے۔ ان سارے باتوں کا خلاصہ ایک ہے کہ انسان اپنے عقل کو، اپنے ذہن کو، اپنے سوچ کو درست چیزوں میں استعمال کرے۔ جب انسان اپنے عقل اور اپنے دماغ کو مفید اور فائدہ بخش چیزوں میں استعمال کرے گا تو دنیا اور آخرت دونوں اس کے لیے کامیاب ہوگا، دنیا میں بھی زندگی اچھا اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کے سامنے کامیاب و کامران ہوگا۔ آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ 10 ایسے چیزیں ہیں جن کو اگر ہم صحیح طریقہ سے استعمال نہیں کریں گے وہ بے فائدہ ہے، وہ عبث ہے، اور قیامت کا دن ہوگا، ہم سے سوال کیا جائے گا، ان کے بارے میں سوال کیا جائیں گے۔ تو اس لیے ان 10 چیزوں سے ہمیں بچنا بہت ضروری ہے کہ جو آپ کے سامنے 2 جمعہ سے بیان کر رہا تھا اور آج آخری ہے، اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے فضل کرم سے تکمیل کر دیں گے۔ ان 10 چیزوں میں سے پہلے چیز ذکر کیا تھا علم ہے کہ جس پر عمل نہ ہو، دوسرا وہ عمل جس میں اللہ رب العالمین کے لیے اخلاص اور اللہ کے رسول کی سنت کی اتباع اس میں نہ ہو، اور تیسرا چیز وہ مال ہے کہ جس سے اللہ کے راستے میں آپ خرچ نہیں کر رہے، اور چوتھا چیز وہ دل ہے جو اللہ رب العالمین کی محبت سے، اللہ رب العالمین کی یاد سے خالی ہو، اور پانچواں چیز وہ جسم جو اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہے، وہ جسم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ رب العالمین کی دین کی خدمت میں صرف نہ کی جائے، وہ جسم بھی فضول ہے، سوال کیا جائے گا۔ اور چھٹا چیز وہ محبت جس میں رب کا رضا نہ ہو، جو محبت کسی سے آپ کر رہے اس میں اللہ رب العالمین کا رضا نہ ہو، وہ محبت بھی فضول ہے۔ اور 7واں آخری وہ وقت ہے کہ آپ نے گزرے ہوئے 30 سال کی زندگی میں گناہ و معصیت و نافرمانی کیا ہے، لیکن اب آپ کے پاس ٹائم ہے، وقت ہے، اس وقت سے فائدہ نہیں اٹھا رہے تو یہ وقت آپ کے لیے وبال ہوگا۔ اور آج جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ 8واں چیز ہے، وہ ہے فکر یجول فیما لا ینفع۔ وہ فکر، وہ عقل، وہ دماغ ہے جس کو غیر مفید چیزوں میں مشغول کرتے ہیں۔ آپ اپنے عقل کو، اپنے سوچ کو، اپنے دماغ کو غیر ضروری چیزوں میں، غیر مفید چیزوں میں، غیر فائدہ بخش چیزوں میں ہم صرف کرتے ہیں، مشغول کرتے ہیں۔ یہ عقل، یہ سوچ، یہ بھی فضول اور رایگان ہوگا، یہ عبث ہے۔
اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر 800 مقامات میں عقل کے بارے میں صیغے استعمال کیا کہ لوگوں لعلکم تتفکرون لعلکم تعقلون، لوگوں سوچو، عقل سے استعمال کرو، دماغ سے کام لو۔ یہ کیوں اللہ رب العالمین ذکر کر رہے ہیں؟ کیونکہ اسلام میں اس عقل کا، اس دماغ کا بہت ایک اہم فضیلت اور گنجائش ہے، لیکن ہم نے اس عقل کو دنیاوی معاملات میں، عقل کو غیر ضروری چیزوں میں استعمال کیا ہے تو ہم دنیا سے بھی پیچھے اور آخرت میں بھی ہم ناکام ہوں گے۔ 800 مقامات میں اللہ رب العالمین، بعض جگہ میں 300 مقامات میں عقل کا لفظ استعمال کیا ہے، خطاب کیا ہے، اے انسان لعلکم تتفکرون، غور و فکر کرو، تفکر کرو، سوچو۔ کیوں ذکر کیا؟ وجہ یہ ہے کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، اس میں سب سے پہلے ہمارا سوچ، ہمارا عقل داخل ہوگا، سب سے پہلے ہمارا عقل اس میں کام میں ہوگا تو پھر ہم ہاتھ لگائیں گے، پھر ہم اس کام کو شروع کریں گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے اپنے عقل کو، اپنے سوچ کو غیر ضروری چیزوں میں استعمال نہیں کرنا۔ جو چیز فائدہ بخش ہے، مفید ہے آپ کے لیے، ان چیزوں میں اپنے عقل کو استعمال کرو۔ اس لیے اپنے عقل کو، اپنے سوچ کو دنیا کے پیچھے، دنیا کی معلومات میں، پیسے کے پیچھے نہ لگائے، بلکہ فائدہ بخش چیزوں میں لگائے۔ وہ کیا ہے؟ محبت اللہ، اللہ رب العالمین کی محبت میں اپنے عقل کو استعمال کرو۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے تفکروا فی انعم اللہ، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے بارے میں تفکر کرو۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں ہر قسم کی نعمت دیا ہے، جسمانی ہو، ظاہری ہو، اس میں غور کرو کہ کیوں اللہ رب العالمین تمہیں ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن ہم اس عقل کو صحیح طریقہ سے استعمال نہیں کرتے۔ اس کے برعکس ہم اپنے عقل کو، اپنے دماغ کو ایسے چیزوں کے بارے میں استعمال کرتے ہیں جن کا تصور ہم خود نہیں کرتے، جن چیزوں سے، جن اشیاء کو آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے ہم پاؤں سے دیکھتے ہیں، جن چیزوں کی طرف پاؤں سے چلتے ہیں ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں، یہ برعکس استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ یہ لوگوں، مسلمان اور مومن وہ ہے کہ جو اپنے عقل کو دنیا میں اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں، زمین و آسمان میں لگا دے گا، سوچے گا اللہ نے زمین کو کیوں پیدا کیا، آسمان کو کیوں پیدا کیا ہے، مجھے کیوں پیدا کیا ہے، میرے جسم میں قسم قسم نعمت ہے اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اس کے بارے میں سوچو کبھی۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لوگوں زمین میں سیر و تفریح کرو، زمین میں پھرو کہ دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، جو لوگ تم سے پہلے چلا گیا، جو ہلاک ہو گیا، جو برباد ہو گیا، کیوں ہو گیا، علت کیا تھے، کیوں یہ لوگ دنیا سے ختم ہو گیا، کیوں اللہ رب العالمین ان کے اوپر عذاب مسلط کیا، ختم کر دیا، اس کے بارے میں تو عقل استعمال کرو، اور اس کے بعد اپنے عقل کو آخرت کے بارے میں یاد دلاؤ، آخرت کے بارے میں فکر کرو کہ میرا انجام کیسا ہوگا، میرا آخرت کیسا ہوگا، کیا میں اللہ کے سامنے کس منہ سے پیش ہوں گا، اللہ کے سامنے کس اعمال سے پیش ہوں گا، کیا میرے پاس اتنے اعمال ہے، نیکی ہے کہ جن کے ذریعے سے اللہ کے سامنے سرخرو ہو جاؤ۔ اپنے عقل کو ان چیزوں میں استعمال کرو عزیز بھائیوں، کہ میرا خاتمہ کیا ہوگا، میرا خاتمہ اچھا ہوگا یا برا، ان چیزوں میں ہم عقل کو استعمال نہیں کرتے۔ اور نواں چیز کہ جو انسان کے لیے غیر مفید ہے، انسان کے لیے فائدہ بخش نہیں ہے، خدمت انسان لا تقربک خدمته الی اللہ، کسی انسان کا خدمت کرنا، وہ خدمت، اس کا خدمت کرنا آپ کو اللہ رب العالمین تک قریب کر دے، یہ خدمت فائدہ بخش ہے۔ لیکن اگر آپ ایسا
ایسے انسان کا خدمت کرتے، ایسے لوگوں کی خدمت کرتے آپ، وہ خدمت آپ کو اللہ تعالیٰ تک قریب نہیں کر دیتے، وہ خدمت بھی فضول ہے، وہ رایگان ہے کہ لوگوں اپنے اندر خدمت کرنے کا جذبہ پیدا کرو، خدمت کروانے کا نہیں، اپنے اندر دوسروں کی خدمت کرنے کا جذبہ پیدا کرو، نیکی کرنے کا جذبہ پیدا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ دوسروں پر نیکی کرو، دوسروں کو خدمت کرواؤ کہ میرا خدمت کرو۔ صحابہ کرام گھوڑے پہ سوار ہوتے، ان کے ہاتھ سے کوئی چیز گر جاتے، کسی کو نہیں کہتے اٹھا کے مجھے دو، خود نیچے اتار کر وہ چیز دیتے۔ خدمت کرنے کا جذبہ ان کے اندر تھا۔ اللہ ہمیں حکم دے رہے لوگوں خادم بن جاؤ، خدمت کروانے والا نہیں۔ یہ ایسا عمل ہے، ایسا صفت ہے کہ انسان کے اندر جب تین صفت آ جائے، یہ کامل انسان، کامل مومن اور اصل انسان وہ ہو گئے۔ وہ کون سے ہے؟ سب سے پہلے تواضع، انکساری، آپ کے اندر عاجزی ہو، آپ کے اندر خشوع ہو، کمزوری ہو آپ کے اندر، اور دوسرا چیز خدمت گزار ہو، تیسرا قناعت بخش۔ تواضع کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا افضل عبادت وہ ہے ان تدخل السرور فی قلب اخیک، آپ کھلے چہرے سے کسی مسلمان بھائی سے ملتے ہیں السلام علیکم، کھلے چہرے سے مسکراتے ہیں، اس سے وہ خوش ہو جاتے ہیں، اس کے دل میں محبت بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کی ہاں یہ محبوب ہے، یہ صدقہ ہے۔ ہم تواضع سے کہتے ہیں کہ اندر سے کتنا بغض بھرا ہوئے، ظاہر سے منہ ٹیڑھا کر کے سلام کرتے ہیں، نہ کسی مسلمان کی عزت کا پرواہ، نہ اپنا اندر تواضع لاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم پکا مومن ہے، تواضع ہے۔ تواضع یہ نہیں ہے عزیز بھائیو، اپنے اندر عاجزی لے آؤ۔ اللہ کو محبوب وہ شخص پسند ہے جو ہمیشہ اللہ کے سامنے عاجز ہے، اس کے اندر خشوع خضوع ہے، مسلمان بھائی سے ملتے ہیں مسکراتے ہوئے، کھلے چہرے کے ساتھ، اس کے چہرے میں بغض نہیں ہے۔ ایسے انسان مت بنو کہ جب دنیا سے چلا جاؤ لوگ آپ کے بڑوں سے آپ کے بارے میں کہیں اچھا ہو گیا دنیا سے چلا گیا، ہمارا جان چھوڑ گیا، ان سے ملتے تھے، ہمارا دل نہیں کرتے ملنے کا۔ یہ تواضع نہیں ہے عزیز بھائی، تواضع آپ کے اندر پیدا کرو۔ جب تک تواضع نہیں آئے گا آپ کامل مومن نہیں ہوں گے۔ اور دوسرا چیز اپنے اندر خدمت کرنے کا جذبہ پیدا کرو، عظیم عمل ہے کہ خدمت گزار بنو۔ اللہ رب العالمین کو محبوب یہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو متکبرانہ انداز، متکبرانہ رویہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ خدمت کس کی کرنی چاہیے؟ فاسق کا، فاجر کا، ظالم کا، کس کی کرنی چاہیے؟ نہیں عزیز بھائیو، ایک بات کو یاد رکھو، جن لوگوں کا خدمت کر رہے ہو اگر وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، پکا موحد مومن ہے، یقیناً آپ کو اللہ تعالیٰ تک قریب کر دے گا۔ لیکن اگر آپ ایک ظالم انسان کا خدمت کر رہے ہیں جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، لوگوں پر زیادتی کرتے ہیں، ایک ظالم حکمران کے ساتھ دیتے ہیں، تو قیامت کا دن آپ کو اس کے ساتھ حشر ہوں گے۔ خدمت کس کی کرنی چاہیے؟ جو ہمارے جامعہ کے اندر جو کمزور طبقہ، مستضعف لوگ ہیں، یتیم ہے، بیوہ ہے، بوڑھے مرد ہے، بوڑھے خواتین ہے، ان کی خدمت کرو۔ جو نابینا بوڑھا مرد ہے ان کے ہاتھ کو پکڑ کر روڈ پار کرو، ان کی خدمت کرو، یقیناً یہ خدمت آپ کو اللہ تعالیٰ تک قریب کر دے گا۔ جو کمزور طبقہ لوگ ہیں، جو ضعیف لوگ ہیں، ان کی خدمت کرو۔ ابو بکر صدیق عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے منصب میں بیٹھ گیا، جب خلافت میں بیٹھ گیا کچھ دن میں دیکھتا رہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہر صبح فجر کی نماز پڑھ کر مدینہ شہر سے باہر نکل رہے۔ روزانہ میں تعاقب کیا، پیچھا کیا، کیوں باہر جا رہی ہے؟ ایک دن، دو دن، تین دن، اب تیسرے دن میں اس کے پیچھا کر دیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پیچھا کر دیا میں، چلتے چلتے میں نے دیکھا کہ خیمے کے اندر داخل ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خیمے میں داخل ہو گیا، میں تیر گیا پیچھا، جب خیمے سے نکل کر چلا گیا میں اندر داخل ہو گیا، چلا گیا اندر، ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئے ہے، آنکھوں سے نابینا ہے۔ میں نے پوچھا یہ شخص کون تھا، یہ کیا کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا؟ فرمایا میں تو نابینا ہوں
میں تو نہیں جانتا کون ہے وہ، لیکن یہ ہر صبح آتے ہیں، گھر پہ جھاڑو لگاتے ہیں، میرے خدمت کر کے کچھ کھانا وغیرہ بندوبست کر کے پھر چلے جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو سے آنسو بہہ رہے، غمگین ہو گیا۔ وقت کا حکمران، وقت کا خلیفہ ہے، انسانیت میں سب سے افضل انسانیت اللہ کے رسول کے بعد، عبادت میں سب سے افضل عابد شخص اللہ کے رسول کے بعد کون ہے؟ ابو بکر ہے، اور خلافت کا عہدہ ہاتھ میں بھی ہے، اور اپنے اندر خدمت کرنے کا جذبہ بھی پیدا کیا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ بوڑھے عورت کے گھر پہ جاتے ہیں، جھاڑو لگاتے ہیں، ان کی خدمت کر کے واپس آتے ہیں، کسی کو پتہ نہ چلے۔ اور آج کل لوگ کیا کہتے ہیں؟ بڑے عہدے کا لوگ ہے، بڑے عہدے والا آدمی ہے، آپ جھاڑو نہیں لگاؤ کہ بے عزتی ہو جائے گا، آپ کسی کی خدمت کرے گا آپ کی عزت نیچے ہو جائے گا، یا آپ کی عقل کی کمزوری ہے، آپ کی دماغ کی کمزوری ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ افضل ہے یا وہ ہے؟ اپنے اندر خدمت کرنے کا جذبہ پیدا کرو۔ جو غریب طبقہ لوگ ہیں، جو کمزور ہے، جو مستضعف ہے، ان کی خدمت کیا کرو۔ الغرض عزیز بھائیوں، خدمت اس کی کرے کہ جو آپ کو اللہ رب العالمین تک قریب کر دے۔ ظالم انسان کا خدمت نہیں کرنا، وہ آپ کو کہے کہ فلاں کو قتل کرو، آپ قتل کرو اس کی وجہ سے، کرسی ملنے کی وجہ سے، تاکہ میں اس تک قریب ہو جاؤں، اس کا ایک عہدہ مجھے مل جائے ان کے ساتھ ہونے کا، تو پھر قیامت کے دن اس کے ساتھ حشر ہوگا۔ اس لیے خدمت ایسے لوگوں کا مت کیا کرے جو اللہ رب العالمین سے دور ہے، جو دین سے دور ہے، تو وہ خدمت آپ کو اللہ تعالیٰ تک قریب کر دے گا۔ اور آخری 10واں چیز جو بے فائدہ ہے، جو انسان کے لیے غیر مفید ہے، فائدہ بخش نہیں ہے، خوفک ورجاؤک من الناس یدنوک بید اللہ۔ آپ کا کسی سے ڈرنا، آپ کا کسی سے خوف کرنا، کسی انسان سے آپ کا ڈر، آپ کا رعب ہونا، کیونکہ وہ انسان اللہ رب العالمین کے قبضہ میں ہے، حالانکہ وہ شخص اللہ رب العالمین اس کا مالک ہے، آپ اس سے ڈر رہے، آپ اس سے امیدیں لگا بیٹھے ہیں، کیا فائدہ دے گا آپ کو؟ کسی ایسے شخص سے ڈر رہے جو وہ خود اللہ رب العالمین کا غلام ہے، اللہ رب العالمین کا خالق ہے، آپ اس سے ڈر رہے، یہ کیا فائدہ دے گا آپ کو؟ امیدیں اس سے لگاؤ، ڈر اس سے لو جو آپ کا رب ہے، جو میرا آپ کا مالک ہے، جو خالق ہے، جو رازق ہے۔ انسانوں سے کیا فائدہ، اس سے ڈرتے ہیں آپ؟ توجہ کیجیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تخافن الا ذنبک، لوگوں کسی بھی چیز سے مت ڈرو، شہر سے مت ڈرو، انسان سے مت ڈرو، کسی بھی اشیاء سے مت ڈرو، لیکن ایک چیز سے ضرور ڈرنا آپ کو، وہ کیا ہے؟ لا تخافن الا ذنبک، اپنے گناہوں سے ڈرو، اپنے کیے کرائے گناہوں پر ڈر جاؤ، کیونکہ جو مصیبت، جو خوف، جو رعب آپ کے اوپر آ رہے، کھول لا رہے، یہ آپ کی گناہوں کا نتیجہ ہے۔ آپ گناہگار ہیں، آپ کی گناہوں کے بدلے میں اللہ رب العالمین آپ کے اوپر خوف ڈال رہے، آپ انسان سے ڈر رہے، شہر سے ڈر رہے، فلاں سے ڈر رہے، لوگوں سے امیدیں لگا بیٹھے، اپنے گناہوں سے ڈر جاؤ۔ اس نقطے کو ہم نہیں سمجھتے، سلف صالحین نے اس نقطے پر عبور کیا تھا، انہوں نے پہچان لیا تھا کہ کسی سے نہیں ڈرنا، صرف اللہ سے ڈرنا، اس نقطے کو انہوں نے پہچان لیا تھا۔ جب ان کے ساتھ ان کی بیوی جب ناراض ہو جاتے، جھگڑا کر جاتے، بحث کر جاتے، ان کے ساتھ زبان درازی کر جاتے ہیں، تو وہ صحابہ کرام سلف صالحین لکڑی پکڑ کے مارا شروع نہیں کرتے تھے، طلاق دینے کا راستہ شروع نہیں کرتے تھے، بلکہ کیا کرتے؟ ان لوگوں نے اس نقطے کو سمجھ گیا تھا کہ عورت، اس کا جان، اس کا ایمان، اس کا محبت شوہر ہے، شوہر کے بغیر اس کا ہے ہی نہیں ہے، تو پھر کیسا ممکن ہے کہ آج وہ میرے اطاعت نہیں کر رہے؟ کیسا ممکن ہے کہ آج وہ مجھ سے فرمان نہیں اٹھا رہے، میرے بات کو نہیں مان رہے، میرے سامنے زبان درازی کر رہے، میرے بات پہ بات بول رہے؟ وجہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے سمجھ گیا تھا کہ یہ میرا گناہ ہے، گناہ مجھ میں ہے،
علت مجھ میں ہے، بیوی میں نہیں ہے۔ میں گناہگار ہوں، جلدی سے توبہ کر لیتے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اس گناہ کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے رب کی معصیت، رب کی نافرمانی بیوی میں دیکھی جائے گی۔ پھر بیوی کو اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر مسلط کیا ہے کہ جو آپ گناہگار ہیں، گناہ کے بدلے میں آپ کی بات کو نہیں مان رہے، آپ کی فرما برداری نہیں کر رہے۔ صحابہ کرام جب گھوڑے پہ سوار ہوتے تو گھوڑے بدک جاتے، جلدی سے نیچے اتر کر توبہ کر لیتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ گھوڑے کو اللہ رب العالمین نے انسان کی تابع بنا دیا ہے، یہ ہماری ماتحت ہے، لیکن آج میرا بات کیوں نہیں مان رہے، کیوں بدک رہے ہیں؟ توبہ کر لیتے، یہ میرا گناہ ہے، مجھ میں کوئی غلطی ہے، اللہ مجھ سے ناراض ہے، میں ایک گناہگار ہوں، کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس معصیت، اس نافرمانی جو میں نے رب کا کیا ہے، اس کو گھوڑے اور بیوی کی شکل میں آپ دیکھتے ہیں اس کو۔ اس لیے جلدی جذباتی مت ہونا، بیوی کو طلاق دینے میں شروع کرو، مارنے پہ عبور آ جاؤ، اپنے اندر اپنے گریبان پہ جا کے دیکھو کہ میں کتنا گناہگار ہوں کہ مجھ سے نافرمانی کر رہے، میرے بات نہیں مان رہے۔ اسی لیے کسی سے خوف نہیں کرنا، کسی سے نہیں ڈرنا، صرف اپنے گناہوں سے ڈرنا۔ یہ گناہ ایک بم کی طرح ہے، ابھی پھٹ جائے گا یا بعد میں پھٹ جائے گا، جب پھٹ گیا آپ بھی اڑ جائیں گے اس کے ساتھ۔ اس گناہ کو کس طرح ختم کر لیں؟ اس بم کو دور پھینکو، اب اس گناہ کو توبہ کے ساتھ، استغفار کے ساتھ اس گناہوں کو، گناہ سے ہاتھ دھو لو، وگرنہ ایک دن نہ ایک دن آپ کے اوپر ہر قسم کی مصیبت واقع ہوگا۔ جو دشمن آپ کے اوپر مسلط ہے، جو عذاب آپ کے اوپر مسلط ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ آپ کی گناہ ہے، وجہ آپ کی گناہ ہے، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر مسلط کیا ہے۔ لا تخافن الا ذنبک، سلف صالحین صحابہ کرام نے اس نقطے کو سمجھ گیا تھا۔ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ وارضا مجاہدین کے قافلے میں تھے، جہاد کرنے کے لیے گئے، راستے میں رات کو کہیں ٹھہرنا ہوا، رات کو سارے سوئے ہوئے، عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں اٹھ کر جنگل میں چلا گیا، ان کے ساتھ کچھ دوست احباب تھے، وہ بھی پیچھے کرتے چلا گیا کہ دیکھتا ہوں یہ کیا کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک چلا گیا، جنگل میں نماز پڑھ رہے تھے، یہ ساتھی کہتے ہیں کہ میں درخت کی ایک ٹہنی پر چڑھا ہو گیا، میں دیکھ رہا تھا کہ عبداللہ ابن مبارک نماز پڑھ رہے، اور ایک شیر اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا، شیر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ہمارا مقصد جھوٹے واقعات نہیں ہے، یہ واقعات تاریخ اور احادیث میں مذکور ہے، ہمارا الٹے کہانی ذکر کرنے کا ہمارا فائدہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک شیر اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا، نماز پڑھ رہے تھے، جب نماز ختم کر کے سلام پھیر دیا، کہنے لگا اگر آپ کو اللہ رب العالمین نے میرے اوپر مسلط کیا ہے، مجھے کھانے کے لیے بھیج دیا ہے، اٹھو پھر میرا اپنا کام پورا کر دو۔ اگر اللہ نے بھیج دیا ہے اپنا کام پورا کر دو، میں اپنا دفاع نہیں کروں گا، لیکن اگر آپ نے خود آیا ہوئے پھر اٹھ کے چلا جاؤ، پھر اگر آپ نے خود آیا ہوئے تو اٹھ کے چلا جاؤ پھر یہاں سے۔ کہتے ہیں وہ شیر کتے کی طرح دم ہلا کر چلا گیا۔ کہتے وہ لوگوں نے اس نقطے کو سمجھ گیا تھا، کسی بھی چیز سے نہیں ڈرتے تھے، صرف اپنے گناہوں سے ڈرتے تھے کہ یہ میرا گناہ ہے، یہ گناہ کی وجہ سے ہے لوگوں سے ڈر رہا ہوں، گناہ کی وجہ سے ہے سانپ سے ڈر رہا ہوں، یہ گناہ کی وجہ سے ہے کہ دشمن میرے اوپر مسلط ہے۔ اللہ اکبر۔ خلیفہ مامون کے وقت اس کی بیٹی کو جن لگ گیا تھا، جن لگنے کے بعد کہنے لگا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو بلائے تاکہ اس کو دم کرے، جن نکل جائے۔ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل کے پاس چلا گیا، کہنے لگا کہ لڑکی کو جن لگا ہے تو اس کو جن کو دم کروانے اس کے اوپر۔ کہا یہ میرا چپل ہے، یہ دونوں لے کر جاؤ اور اس لڑکی کے سر کے نیچے تکیے کے سامنے رکھ دو اور اس کو کہہ دو احمد بن حنبل کہہ رہا ہے کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ کہتے ہیں کہ جوتا لے کر چلا گیا، لڑکی کے سر کے سامنے رکھ دیا، کہا کہ یہ احمد بن حنبل کا جوتا ہے، لہذا وہ یہ حکم دے رہے کہ تم نکل جاؤ یہاں سے۔ جن سے خطاب کر رہا تھا، جن نے کیا کہا، اندر سے بات کرنے لگا، کہا اگر احمد بن حنبل نے مجھے کہا ہے
کہ اس لڑکی کے اندر سے نکل جاؤں یا پورے شہر سے نکل جاؤں، ایران کے شہر سے، تو میں نکل جاؤں گا۔ نکل کے چلا گیا۔ کیوں؟ لأنه اطاع اللہ، کیونکہ احمد بن حنبل اللہ رب العالمین کا مطیع بندہ ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ وہ جن چلا گیا۔ اس کے بعد ایک اور مولوی آ گیا، کہنے لگا کسی اور کو جن لگا، اس نے بھی اس طرح کرنے لگا کہ کہا اس کو دم کرو۔ اس نے کہا میرا جوتا لے کر جاؤ، اس کے پاس کہہ دو کہ فلان مولوی کہہ رہے کہ اسے نکل جاؤ۔ جب جوتا لے کر گیا اس کے پاس، کہا کہ فلان مولوی کہہ رہے کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ کہا کہ اس کو بول دینا کہ میں اس کو ٹکڑا ٹکڑا کر دوں گا۔ تم کون ہے بولنے والا؟ وہ احمد بن حنبل تھا جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا تھا۔ تم تو شیطان سے ڈرتے ہو، تم تو اللہ تعالیٰ کا بندہ نہیں ہے، اس لیے میں تم سے نہیں ڈرتا۔ تو الغرض عزیز بھائیو، وہ سلف صالحین نے اس نقطے کو سمجھ گیا تھا۔ ڈرنا کس چیز سے ہے؟ اپنے گناہوں سے۔ احمد بن حنبل اللہ رب العالمین کا ایک مطیع بندہ تھے، فرما بردار تھے، صرف ڈرتے تھے اللہ رب العالمین سے اور اپنے گناہوں سے۔ اس لیے عزیز بھائیو، اپنے زندگی کے اندر اپنے آپ کو سدھرنا چاہتے ہو، اپنے آخرت کو درست کرنا چاہتے ہو، اپنے گناہوں کا اصلاح کرو، اپنے گناہوں سے ڈرو۔ چھپ کر جو گناہ کر رہے، ظاہر میں جو گناہ کر رہے، ظاہر میں چوری کر رہے، ظاہر میں کسی کا حق کر رہے کھا رہے، ان سے ڈر جاؤ، وغیرہ یہی گناہ کی وجہ سے ہے آپ کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے ہر قسم کی مصیبت، ہر قسم کی پریشانی، ہر قسم کی آزمائش اللہ رب العالمین آپ کے اوپر مسلط کر دے گا۔ کیوں؟ آپ کی گناہوں کے بدلے میں ہے، آپ کی گناہوں کی وجہ سے ہے۔ تو اس لیے لا تخافن الا ذنب، کسی بھی چیز سے مت ڈرو، اپنے گناہوں سے ڈرو۔ اس نقطے کو غور سے سنیے گا، اپنے دل و دماغ میں بیٹھائے گا، اور جو 10 چیز میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، ان 10 چیزوں سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہے، وگرنہ پھر انسان قیامت کے دن ہوگا، پھر پشیمان ہوں گے، اس وقت فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان 10 باتوں سے اجتناب کرنے کی اور صحیح راستے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو نیست و نابود کرے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ اور دینی توحید جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا تھا، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اللہ رب العالمین کے سامنے سرخرو ہو کر اور اپنے اس نامہ اعمال کو پر کر کے جنت میں اللہ تعالی ہمیں داخلہ دلوائے۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور